کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، کیوں بنایا، کب تک رہے گی، مجھے کیوں بنایا، میں کب تک ہوں، موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جن کا کوئی جواب نہیں انسان کے علم کے پاس، اس میں انسان جاہل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک فیصلہ کن آیت فرماتا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ ہمارا علم ہے آنکھوں کے ذریعے، اب میں سامنے دیکھ رہا ہوں، ادھر ادھر نظر نہیں آ رہا۔ ہمارا علم ہے کانوں کے ذریعے، میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہاں 3 اکٹھے مائک پہ شروع ہو جائیں، آپ کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہمارا علم ہے عقل کے ذریعے، عقل ایک وقت میں ایک چیز کو سوچتی ہے، دوسرے کو سوچنے لگے تو پہلی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا علم ان راستوں سے ہے جو کمزور ہیں، تو آگے علم بھی کمزور ہے۔ اللہ کیسا ہے، اس کا علم کیسا ہے؟ ایک اللہ ہے جس نے زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، یہ ہل نہیں سکتے، یہ گر نہیں سکتے۔ ہل تری من فطور، آسمانوں میں کوئی کمی کجی نہیں دکھا سکتے۔ اور میں اکیلا ہوں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان میں 2 خدا ہوتے، 3 ہوتے تو ساری کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض سے لڑتے، جیسے دنیا میں لڑ رہے ہیں تو ایسے ہی وہ خدا بھی لڑتے اور زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو یہ علم نبی کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ مجھے کس نے بنایا ہے؟ میرے لیے ضلع ملتان کیوں منتخب کیا ہے؟ میرے لیے راجپوت فیملی کیوں منتخب کی ہے؟ کوئی چوائس نہیں میری، یہ میرے اللہ کی چوائس ہے۔ میری زبان اردو پنجابی کیوں بنائی ہے؟ یہ میرے اللہ کی چوائس ہے، میری کوئی چوائس کوئی نہیں۔ یہ عورتیں کیوں بن گئیں؟ آپ مرد کیوں بن گئے؟ کوئی کالا کیوں بن گیا؟ کوئی گورا کیوں بن گیا؟ کسی کے اینک کیوں چڑھ گئی؟ کسی کے ہاتھ میں لاٹھی کیوں آ گئی؟ کوئی لنگڑا ہو کے کیوں چل رہا ہے؟ کوئی بیڈ پہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس سب کے پیچھے ایک اللہ ہے، یفعل ما یشاء، تیرا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی گٹھلی میں اتنی میٹھی کھجور کیسے بن جاتی ہے؟ اتنی چھوٹی سی گٹھلی میں اتنا بڑا ناریل کیسے بن جاتا ہے؟ اس ناریل میں 50 فٹ کی بلندی پر اندر پانی کون بھرتا ہے؟ سفید لیئر کون بناتا ہے؟ اس کو مزیدار کون بناتا ہے؟ آم میں خوشبو کون رکھتا ہے؟ کریلے میں کڑواہٹ کہاں سے آ جاتی ہے؟ بھنڈی میں لیس کہاں سے آ جاتی ہے؟ سانپ کے منہ میں زہر کیسے آ جاتا ہے؟ مچھلی پانی میں کیوں رہنا چاہتی ہے؟ پرندے ہواؤں میں کیوں اڑنا چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک ہے جس کا نام ہے اللہ، اور وہ ہے لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ الحی القیوم، قائم اور زندہ ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ کس نے زمین آسمان کو بنایا؟ امن خلق السماوات والارض، کوئی ہے اللہ کے سوا جو زمین آسمان کو بنا کے دکھائے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے آسمان سے پانی اتارا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کس نے خوبصورت باغ باغیچے لگائے؟ یہ کون اس کے اندر مٹھاس پیدا کر رہا ہے؟ ہر آم کا سائز الگ، ذائقہ الگ، خوشبو الگ۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر کہتا مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ ہے کوئی تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ کرنے والا؟ نہیں، یا اللہ کوئی نہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون، مجھے چھوڑ گئے ہو نا، مجھے بھلا دیا ہے نا تم نے؟ اللہ گلہ کر رہا ہے۔ وجعل خلالها انہارا، اس میں دریا کس نے چلائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کڑوے اور میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟
اگر اللہ کڑوے کو میٹھے کو ملا دیتا پوری دنیا میں 1 قطرہ میٹھا پانی کسی کو نصیب نہ ہوتا۔ دنیا میں 3% میٹھا پانی ہے اور 97% کڑوا پانی ہے۔ اگر میرے رب کا بیچ میں حکم نہ ہوتا تو پوری دنیا میٹھے پانی کو ترس جاتی۔ لا تحسبن اللہ غافلا، اپنے رب کو غافل نہ سمجھو۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم 3 کٹھے ہوتے ہو، کنڈی لگا دو، پردے گرا دو، ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ولا خمسۃ، 5 کٹھے ہو جاتے ہو، الا هو سادسهم، چھٹا میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، 5 ہو، 4 ہو، 3 ہو، 2 ہو، اکیلے ہو، الا هو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اینما کانوا، جاؤ جہاں جانا ہے، زمین کی تہ میں چھپ جاؤ، سمندر کی تہ میں چلے جاؤ، پہاڑوں کی غار میں چلے جاؤ، خلاؤں میں گم ہو جاؤ، آسمانوں کی چوٹیوں پہ پہنچ جاؤ، جدھر جاؤ گے وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا ہے۔ ایسے نہیں ہم آ گئے، ہمارے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، اور اس پوری کائنات کی بھی موت ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھڑ جائیں گی۔ ہم پر آفت آنے والی ہے جس کو موت کہتے ہیں، اس کے لیے صبح سے شام تک نہ سوچ ہے نہ تیاری ہے۔ تو بھائیو مل کے یہ سوچیں کہ کیسے زندگی گزاریں کہ جب مریں تو اللہ ہم پہ راضی ہو، جب مریں تو جنت کے فرشتے آئیں، جب مریں تو اللہ کہہ رہا ہو میرا بندہ میری بندی تو نے راضی کر دیا، چل جا موج کی زندگی گزار۔